بطونهم نارا وسيصلون سعيرا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 9 تک ہم پڑھ چکے ہیں، آج آیت نمبر 10 سے درس ہو رہا ہے۔ حقوق العباد کا بیان چل رہا ہے اور اس میں بھی خاص طور سے عورتوں اور یتیموں کے حقوق کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کل والے درس میں ہم پڑھ کر آئے کہ وراثت میں مردوں کا بھی حصہ ہے، عورتوں کا بھی حصہ ہے، اور زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا یہ بھی ہم نے پڑھ لیا کہ صرف وراثت میں حصہ اس کو دیا جاتا تھا جو گھوڑے پر سوار ہو سکتا تھا اور جنگ میں کام آ سکتا تھا، اور جو جنگ میں شریک نہ ہو سکے اس کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے تھے۔ عورتیں ہیں یہ جنگ میں شریک نہیں ہو سکتی ہیں، جنگ نہیں کر سکتی ہیں، ان کو وراثت میں بھی حصہ نہیں ملتا تھا۔ اسی طرح نابالغ بچے ہیں وہ جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں، ان کو بھی حصہ نہیں دیتے تھے۔ قرآن نے اعلان کیا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون کہ مردوں کے لیے حصہ ہے اس مال میں سے جو والدین نے اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، مردوں کے لیے چاہے وہ بالغ ہوں یا نابالغ ہوں۔ وللنساء اور عورتوں کے لیے نصیب حصہ ہے مما ترک الوالدان والاقربون اس مال میں سے جس کو والدین نے چھوڑا ہو یا رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، مما قل منہ او کثر، خواہ وہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اس میں سے حصہ ہے مردوں کا بھی اور عورتوں کا بھی، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ پھر چونکہ عورتوں کا حصہ تو کھا جاتے تھے اور چھوٹے جو بچے ہوتے یتیم ان کا حصہ بھی کھا جاتے، یتیموں کی زمین جائیداد پر قابض ہو جاتے۔ مثال کے طور پر ایک بھائی کا انتقال ہو گیا، اس کے چھوٹے بچے رہ گئے تو دوسرا بھائی جو اس سے چاہے بڑا ہو یا چھوٹا وہ اپنے اس مرنے والے بھائی کی زمین جائیداد پر قابض ہو جاتا تھا اور اس کے بچوں کو کچھ بھی نہیں دیتا تھا۔ اسی طریقے سے باپ کا انتقال ہو گیا، کچھ بچے اس کے نابالغ ہیں، کچھ بالغ ہیں، بڑے ہیں، جو بڑے تھے یہ چھوٹوں کو حصہ نہیں دیتے تھے، کہتے تھے یہ جنگ میں کام ہی نہیں آ سکتے ہیں، ان کا کیا حصہ ہے، یہ تو ساری زمین جائیداد ہماری ہے، اس پر قابض ہو جاتے تھے۔ قرآن پاک نے تاکید کی کہ ان کا مال یعنی یتیموں کا مال ان کے حوالے کیا جائے، اور ساتھ ہی یہ بتایا کہ ذرا اپنے آپ کو تصور کر کے دیکھو اگر تم ان کی جگہ پر ہوتے پھر تمہارے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جاتا، یا تمہارا انتقال ہو جائے اور تمہارے بچے چھوٹے رہ جائیں اور پھر ان کو وراثت میں سے حصہ نہ ملے اور دوسرے لوگ اس کو کھا جائیں تو کیا تم اس کو برداشت کر سکتے ہو؟ تمہارے دل پر کیا گزرے گی؟ تو کہا بس اسی طرح وہ بھی جو جن کا تم حصہ کھا رہے ہو، حق کھا رہے ہو، وہ بھی کسی کے بچے ہیں، اس لیے بچو اس سے، اللہ سے ڈرو، اور جو جس کا حق ہے اس کا حق اس کو پہنچاؤ، اس کو ادا کرو۔ آگے اور تاکید کی جا رہی یتیموں کے مال کھانے پر سخت وعید بیان کی جا رہی ہے کہ ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا، ان الذين بے شک وہ لوگ یأکلون جو کھاتے ہیں اموال الیتامى یتیموں کا مال، ظلما زیادتی کرتے ہوئے، انما یأکلون بے شک وہ کھاتے ہیں، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، نارن آگ، یعنی وہ اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہے ہیں، وہ بوٹیاں نہیں کھا رہے ہیں، وہ روٹیاں نہیں کھا رہے ہیں، وہ اور کوئی کھانے کی چیز نہیں کھا رہے ہیں، بلکہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کھانے سے ہی جو ہے وہ آگ بھرنے والا کہلائے گا، نہیں، ان کے مکان پر قبضہ کر لیا یہ بھی آگ کا انتظام اپنے لیے کر رہا ہے۔ کوئی ان کی دکان پر قابض ہو جائے، کوئی کسی یتیم کی زمین پر قابض ہو جائے یا کسی اور چیز پر قابض ہو جائے، جو بھی چیز لے گا یہ اپنے لیے انگارے لے رہا ہے، انگاروں کا انتظام کر رہا ہے، اپنی آخرت میں اپنے لیے انگارے تیار کر رہا ہے، آگ کے انگارے۔ اور وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب یہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ یہاں پر مفسرین نے یہ بات بھی نقل کی ہے
کہ بعض دفعہ ہم سبھی شریک ہو جاتے ہیں یتیموں کا مال کھانے میں، اور یتیم کا مال کھانا حرام ہے، لیکن ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا اور مزے لے لے کر کھاتے ہیں۔ ایک صورت اس کی یہ لکھی ہے، کسی آدمی کا انتقال ہو گیا اور اس کے چھوٹے بچے ہیں، یا کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں، اس کے بعد انتقال کے بعد ابھی وراثت تقسیم نہیں ہوئی، مال مشترکہ ہے، اور عام طور سے ایسا ہی ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو وراثت بہت دیر سے تقسیم کرتے ہیں، اور مشترکہ مال ہوتا ہے، اس میں سے پھر مرنے والے کے بعد کچھ رسومات ادا کی جاتی ہیں، کہیں تیجا کہیں چوتھا ہوتا ہے، کہیں 7واں کہیں 10واں ہوتا ہے، 40واں ہوتا ہے، یہ مشترکہ مال میں سے تیار کیا جاتے ہیں یہ کھانے، اور ہم سب اس میں کے کھانے میں شریک ہوتے ہیں۔ بعض علاقوں میں تو تبرک سمجھ کے کھاتے ہیں، اور ہے یہ حرام۔ کیوں؟ اس لیے کہ چھوٹے بچوں کا جو یتیم ہے، یتیم کس کو کہتے ہیں؟ بالغ ہونے سے پہلے یتیم، بالغ ہو گیا اب یتیم ہونے سے نکل گیا، بالغ ہونے کے بعد کوئی یتیم نہیں رہتا ہے، ورنہ تو پھر ہم سارے ہی یتیم ہیں جی۔ تو بالغ ہونے سے پہلے جو بچے ہیں وہ یتیم ہیں، تو ابھی مال مشترک ہے، تقسیم ہوا نہیں، اسی مشترکہ مال سے دعوت تیار کی جا رہی ہے۔ تیسرے دن یا چوتھے دن، ہمارے یہاں تیسرا ہوتا ہے، کشمیر میں چوتھا، یہ جتنی بدعات ہوتی ہیں خرافات ہوتی ہیں، ان کا ہر علاقے میں الگ رنگ ہوتا ہے، الگ ڈھنگ ہوتا ہے، الگ طریقے سے یہ ادا کی جاتی ہیں۔ اصل میں ہم ہندوانہ ماحول میں رہتے ہیں، اور یہ برسوں سے رسمیں ہمارے اندر چلی آ رہی ہیں، ان کا نکالنا بھی بڑا مشکل سا لگتا ہے، اس لیے کوئی ہمت نہیں کرتا ہے، لیکن اس وقت میں ان رسموں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہمت کرنا ضروری ہے۔ اگر ہمت نہیں کریں گے پھر سبھی ہم حرام کھانے میں شریک ہو رہے ہیں۔ تو وہ دعوت تیار کی جاتی ہے اور اس میں سب کھاتے ہیں، یہ کھانا حرام ہے۔ دو مسئلے ہیں الگ الگ، ایک ہے تیجا چوتھا 7واں 10واں 40واں کرنا، یہ تو بدعت ہے، اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، کسی کا اختلاف نہیں، کسی مکتبہ فکر کا اختلاف نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم بریلوی ہیں اس لیے ہم کرتے ہیں، اور فلاں وہ دیوبندی ہے اور وہ نہیں کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بریلویوں کے یہاں بھی جائز نہیں ہے، انہوں نے بھی اس کو بدعت لکھا ہے۔ مولانا احمد رضا خان صاحب کے فتاوی ہے، فتاوی رضویہ، اس میں تفصیل کے ساتھ فتویٰ موجود ہے، اور جتنے دلائل انہوں نے جمع کیے ہیں شاید ہماری کتابوں میں اتنے دلائل نہیں ہوں گے اس کے ناجائز اور بدعت ہونے پر۔ اسی طرح احکام شریعت ان کی کتاب ہے، اس کے اندر ان کا فتویٰ موجود ہے، بدعت مستقبحہ قبیحہ، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے لکھا ہے، اور پھر دلائل کی ایک انہوں نے لائن لگائی ہوئی ہے، اور اس میں تمام فقہاء نے جو عبارتیں نقل کی ہیں ان عبارتوں کو نقل کیا کہ لأن الدعوۃ شرعت فی السرور لا فی الشرور، کہ یہ ناجائز ہے، مکروہ ہے، بدعت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعوت خوشی میں ہوتی ہے، غمی میں نہیں ہوتی ہے، دعوت خوشی میں ہوتی ہے، غمی میں نہیں ہوتی ہے، لیکن سب کرتے ہیں، سب اس میں شریک ہے، کوئی دین کی طرف آنا چاہتا ہی نہیں ہے، رسم و رواجات کے اندر ہم جھگڑے ہوئے ہیں، کوئی بھی جو ہے وہ 100 شہیدوں کا ثواب حاصل کرنا نہیں چاہتا ہے۔ ایسے موقع پر جو سنت پر عمل کرے گا اور بدعت کو چھوڑے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 100 شہیدوں کے برابر پروردگار ثواب عطا کرے گا۔ تو ایک مسئلہ ہے یہ تیجا چوتھا 7واں، یہ تو بدعت ہے، اور ایک مسئلہ ہے مشترکہ مال جس میں یتیم ہوں اور اس میں سے کھانا تیار کیا جائے اور وہ کھانا حرام ہے، وہ اس سے بڑھ کر ہے، لیکن سب اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایسے جگہ پر کھانے سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ ویسے تو ان بدعتوں میں شریک ہونے سے بچنا ہے، آدمی کو دور رہنا ہے، لیکن خاص طور سے اس کا خیال رکھیں جہاں یتیم بچے ہوں وہاں پر نہیں کھانا کھانا چاہیے۔ اور پھر ہمارے یہاں ایک یہ بھی عجیب رسم ہے کہ انتقال ہو گیا 40 دن تک پھر تعزیت چلتی رہتی ہے، جبکہ شریعت نے تعزیت کے صرف 3 دن رکھے ہیں، 3 دن کے اندر تعزیت کر لیں، اور جو لوگ جنازے میں شریک ہو گئے تعزیت ان کی طرف سے ہو گئی، اب ان کو الگ سے تعزیت کے لیے آنے کی ضرورت نہیں ہے، جو جنازے میں شریک ہو گئے بس یہی تعزیت ہو گئی، اب دوبارہ ان کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک لائن لگی ہوئی ہوتی ہے
اور گھر والے جن کے یہاں انتقال ہو گیا وہ بھی بیچارے پریشان ہوتے ہیں، 40 دن تک کے لیے ان کو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بیٹھنا پڑتا ہے، بس ایک لائن لگی رہتی ہے، نہیں، اور ایک مرتبہ تعزیت کر لی، اب دوسری مرتبہ تعزیت کرنا سنت نہیں، سنت صرف ایک مرتبہ تعزیت کرنا ہے، اور جو جنازے میں شریک ہو گئے بس ان کی طرف سے تعزیت ہو گئی۔ ہاں کوئی آدمی دور کا رہنے والا ہے، نہیں پہنچ سکا، وہ بعد میں آ رہا ہے، اس کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ کوئی آدمی سفر میں گیا ہوا تھا، وہاں سے لوٹ کر آیا، اس کے بعد پھر وہ تعزیت کے لیے پہنچا ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن وہیں پر رہنے والے ہوتے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ انتظار کرتے رہتے ہیں، کوئی 10ویں دن جا رہا ہے، کوئی 15ویں دن جا رہا ہے، وہ بیچارے گھر والے پریشان ہوتے ہیں۔ کتنوں کو میں نے دیکھا کہ پریشان ہوتے ہیں کہ سارا کام کاج ان کا رک جاتا ہے، ٹھپ ہو جاتا ہے، اور ان کو گھر پہ بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے شریعت اور سنت کو سمجھنا چاہیے اور اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے کہ 3 دن کے اندر اندر تعزیت کر لیں، اس کے بعد نہیں۔ یہ کوشش کرے 3 دن کے اندر تعزیت ہو، اور جنازوں میں یہ اعلان بھی ہو جانا چاہیے کہ بھئی تعزیت صرف 3 دن ہے، تو سب لوگ 3 دن کے اندر اندر تعزیت کر لیں۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں کوئی بھی دعوت نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ دعوت جو ہوتی ہے خوشی میں ہوتی ہے، غمی میں نہیں ہوتی ہے۔ جو یہ اعلان کرے گا تو حدیث کے مطابق اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا اس موقع پر۔ تو ایسا کھانا کھانے سے جو مشترکہ مال سے تیار کیا گیا ہے اور اس میں یتیم بچے بھی ہوں، وہ حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن ہم سب اس کے اندر شریک ہو جاتے ہیں۔ تعزیت کے لیے ہم گئے کسی کے یہاں اور وہاں بھی مجبور کرتے ہیں کھانے کے لیے کہ کھانا کھا کے جاؤ، کھانا کھا کے جاؤ، وہاں بھی دیکھیں اس موقع پر بھی کہ یہ جو کھانا تیار کیے گا، پوچھ لیں ان کو یہ مشترکہ مال سے ہے، کسی نے اپنی خاص جیب سے تیار کیا ہے؟ اگر مشترکہ مال سے ہے تو پھر ہم معذرت کر دیں کہ بھئی اس میں چھوٹے بچے ہیں، یتیم ہیں، ان کا بھی حصہ ہے، یہ میرے لیے کھانا جائز نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھائیں ان کو، بتائیں کہ یہ کھلانا بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں پہلے وراثت تقسیم کرو، چھوٹوں کا حصہ الگ کرو، اور پھر اس کے بعد تم نے جس کو کھلانا ہے کھلاتے رہو۔ بڑے جو ہیں، چھوٹے بچے کی اجازت کا بھی اعتبار نہیں ہے، اگر وہ اجازت دے دے، نابالغ بچہ ہے، 15 سال سے نیچے نابالغ ہے، وہ کہتا ہے کہ میری طرف سے اجازت ہے، اس کی اجازت کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ بالغ ہونے کے بعد اجازت کا اعتبار ہوگا۔ تو وراثت تقسیم کر دی جائے، اس کے بعد اپنی طرف سے چاہے پورے علاقے کو دعوتیں کھلاتا رہے، شریعت کا کوئی حکم نہیں ہے۔ اور اگر دنوں کی تعین کے ساتھ کرے گا تو یہ بدعت ہو جائے گی، سنت کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ تو خاص طور سے ہمیں اس کا دھیان دینا چاہیے۔ ان الذين ياكلون اموال اليتامى، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلما، زیادتی کرتے ہوئے، انما ياكلون في بطونهم نارا، بے شک وہ اپنے پیٹوں میں کھا رہے ہیں آگ، وسيصلون سعيرا، اور ان قریب وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یوصیکم اللہ فی اولادکم، پیچھے اجمالی طور پر بتایا تھا کہ وراثت میں حصہ ہے مردوں کا بھی اور عورتوں کا بھی، اب کس کا کتنا حصہ ہے یہ تفصیل یہاں سے بیان کی جا رہی ہے۔ عام طور سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بیان کیے ہیں تو ان میں اجمال رکھا ہے، اجمالاً بیان کر دیا، جو تفصیل ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی، آپ نے وہ تفصیل بیان کی۔ مثال کے طور پر نماز کا حکم ہے، اللہ نے حکم دیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب نماز کیسے قائم کرنی ہے، کتنی نمازیں ہیں، پھر کتنی رکعتیں ہیں کس نماز کے اندر، ان کو کیسے پڑھنا ہے، کیسے ادا کرنا ہے، تو یہ ساری تفصیل قرآن پاک کے اندر نہیں ہے، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں تفصیل کو بیان کیا۔ اسی طرح قرآن پاک نے حکم دیا کہ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اب زکوٰۃ کتنی ہے، کس کس مال کے اندر ہے، یہ تفصیل قرآن پاک کے اندر نہیں ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ کن کن مالوں کے اندر زکوٰۃ ہے اور کس مال کے اندر کتنی زکوٰۃ ہے، کس مال کا کتنا نصاب ہے۔ اگر کسی کے پاس بکریاں ہیں اس کا کتنا نصاب ہے، گائے اور بھینس ہے اس کا کتنا نصاب ہے، اونٹ ہے اس کا
کتنا نصاب ہے اور پھر کتنوں میں کتنا کیا دینا ہے، یہ ساری تفصیل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ کسی کے پاس سونا چاندی ہے کتنا ہوگا، وہ صاحب نصاب ہوگا، اور پھر کتنی زکوٰۃ دینی ہے، کب دینی ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ قرآن پاک نے صرف اتنا کہا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ لیکن کچھ اہم مسائل ہوتے ہیں، ان اہم مسائل کے قرآن پاک تفصیل کرتا ہے، خود قرآن کے اندر بیان کر دیا جاتا ہے۔ وراثت بھی انہی مسائل میں سے ہے کہ جس میں کوتاہی کی جاتی تھی اور اس وقت بھی کی جا رہی ہے، اس وقت بھی کی جاتی تھی اور اس وقت بھی کی جا رہی ہے، اور یہ کوتاہی کرنے والے کوئی غیر نہیں بلکہ مسلمان ہیں، کلمہ شہادت پڑھنے والے ہیں، وہ کوتاہی کر رہے ہیں۔ تو قرآن نے وراثت کے احکامات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان پر نہیں چھوڑا، بلکہ خود بیان کر دیا کس وارث کو کتنے حصے دیے جائیں گے، اصول سارے جو ہے قرآن پاک نے بیان کر دیے۔ اور خاص طور سے جن کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، حصہ بیان کرتے ہوئے ان کو مقدم رکھا کہ اصل حصہ ان کا ہے جن کو تم نہیں دیتے ہو، اصل حصہ ان کا ہے جن کو تم نہیں دیتے ہو، لہذا ان کو حصہ دو۔ یوصیکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم کو تاکیدی حکم دیتا ہے۔ اوصا یوصی ایصاء کے معنی آتے ہیں تاکیدی حکم دینا، تو یوصیکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم کو تاکیدی حکم دیتا ہے فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں، یعنی وراثت کی تقسیم کے بارے میں۔ یہ پڑھنے سے پہلے ایک مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا جو پیچھے چھوڑا ہوا مال ہے جس کو ترکہ کہا جاتا ہے، 4 حقوق اس سے متعلق ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا حق اس کے مال میں اس کی تجہیز و تدفین کا ہے کہ پہلے اس کے کفن کا، اس کے غسل کا اور اسی طریقے سے اس کی تدفین کے لیے قبر کا انتظام کیا جائے، کفن لایا جائے۔ اسی طریقے سے غسل اگر کوئی مفت میں نہیں دے رہا ہے، اجرت پر دلانا پڑ رہا ہے، تو یہ اجرت بھی اس کے ترکے میں سے دی جائے گی۔ ویسے مفت غسل دے جو جیسے کہ عام طور سے دیتے ہیں ایسے ہی دیتے ہیں، اجرت لیتے نہیں ہیں، لیکن کہیں کہیں کسی علاقے میں کوئی غسل دینے والا نہیں ہوتا اور کچھ لوگوں نے پیشہ بنا لیا ہوتا ہے اور وہ غسل دینے کے بھی پیسے لیتے ہیں، تو مفت میں ایسے ہی غسل دینے والے کی بڑی فضیلت ہے۔ مجمع الزوائد میں روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی کسی میت کو غسل دے اور اگر اس میت میں کوئی عیب ہو، اس عیب کو چھپائے، لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے، تو اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جبکہ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے، توبہ شرط ہے، لیکن اس غسل دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 40 کبیرہ گناہ اس کے معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے قبر کھودنے میں اگر مفت میں نہیں کھودی جا رہی ہے، اجرت پر کھدوائی جائے گی، یہ اجرت اس کے مال میں سے ادا کی جائے گی، لیکن مفت قبر کھودنے والے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمہ اللہ، انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کسی کو قبر کھود کر دیتا ہے، کسی میت کے لیے قبر کھودتا ہے، تو اس قبر کھودنے والے کے لیے یہ اجر و ثواب ہے گویا اس نے زندگی بھر کے لیے اس کو مکان بنا کر دے دیا ہے، زندگی بھر کے لیے اس کو مکان بنا کر اس نے دے دیا ہے اور اس میں اس کو ٹھہرا دیا ہے، اتنا ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان کاموں میں بڑھ چڑھ کر آگے آنے کی کوشش کرنی چاہیے، غسل کا مسئلہ ہو یا قبر کھودنے کا مسئلہ ہو، تاکہ ہم یہ فضیلت حاصل کرنے والے بنیں۔ لیکن اگر کہیں پر مفت میں نہ ہو رہے ہیں یہ کام، تو پھر اجرت سے کرائے جائیں گے اور یہ اجرت اس کے مال میں سے لی جائے گی۔ دوسرا حق جو اس کے مال کے ساتھ متعلق ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر مرنے والے پر قرضہ ہے تو سب سے پہلے اس کے ترکے میں سے، اس کے مال میں سے جو اس نے چھوڑا ہے، اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا۔ اور اگر بیوی کا مہر ادا نہیں کیا ہے تو یہ بھی قرضہ ہے اس کے ذمہ، اس لیے پہلے اس کے مال میں سے بیوی کا مہر ادا کیا جائے گا، اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی، اور پھر وراثت میں بیوی کا جو حصہ ہوگا وہ اس کو وہ بھی دیا جائے گا، تو پہلے مہر اس کا ادا کیا جائے گا۔ تیسرا حق
جو مرنے والے کے مال کے ساتھ متعلق ہوتا ہے وہ ہے وصیت۔ اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے کہ میری طرف سے اتنا مال فلاں فلاں کو دے دینا یا فلاں ادارے میں دے دینا، تو تہائی مال تک یعنی کل مال کا جو تیسرا حصہ ہے اس تیسرے حصے تک اس کو وصیت کرنے کی اجازت ہے۔ اگر تیسرے حصے سے کم وصیت کی ہے تو کوئی حرج نہیں، اتنا ہی کریں گے، اور اگر تیسرے حصے کی وصیت کی تو وہ بھی نافذ کریں گے۔ اگر تیسرے حصے سے زیادہ کی وصیت اس نے کر لی، میرا آدھا مال فلاں جگہ دے دینا، تو پھر وہ آدھا نہیں دیا جائے گا بلکہ صرف تیسرا حصہ ہی دیا جائے گا، اس سے زیادہ دینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یا اس نے کہا میرے مال میں سے فلانے کو حج کروا دینا، تو حج میں بھی صرف تیسرا حصہ جو ہوگا اس کے اندر اگر حج ہوتا ہے تو حج کروایا جائے گا، اس سے زیادہ اگر پیسے لگتے ہوں کوئی اپنی خاص جیب سے دینا چاہے دے دے، لیکن مال جو مشترکہ مال ہے جو اس کا ترکہ ہے اس میں سے تہائی سے زیادہ حج کروانا کسی کے لیے یہ بھی درست نہیں ہوگا، تو وصیت صرف تہائی مال تک نافذ ہوگی۔ چوتھا حق جو مرنے والے کے مال کے ساتھ متعلق ہوتا ہے وہ ہے اب اس کی وراثت کی تقسیم۔ تو یہ وراثت کی تقسیم کیسے ہوگی اس کو یہاں تفصیل کے ساتھ اللہ بیان فرما رہے ہیں، اور تاکیدی حکم کے ساتھ کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تم کو تاکیدی حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے متعلق، للذکر مثل حظ الانثیین، للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے لیے ہے دو عورتوں کے حصے کے برابر، مرد کے لیے ہے دو عورتوں کے حصے کے برابر۔ انداز نرالا اختیار کیا گیا، یہ نہیں کہا کہ عورت کو دیا جائے گا اتنا جتنا کہ مرد کو دیا جاتا ہے، اس کا آدھا عورت کو دیا جائے گا، نہیں، بلکہ کہا للذکری، لڑکے کے لیے ہوگا مثل حظ الانثیین، دو لڑکیوں کے حصے کے برابر، یعنی اصل حصہ تو لڑکیوں کا ہے، اصل حصہ تو لڑکیوں کا ہے جو تم دیتے نہیں ہو، وہ دو، تو دو لڑکیوں کو جتنا حصہ مل رہا ہے یعنی ان کو تو ملنا ہی ملنا ہے، تو اس کے برابر لڑکے کے لیے ہوگا، یعنی لڑکے کو ڈبل دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر کسی کی دو لڑکیاں ہیں اور ایک لڑکا ہے، انتقال ہو گیا، تو اب اس کے زمین جائیداد کے کل 4 حصے کیے جائیں گے، ایک ایک حصہ دونوں لڑکیوں کو دے دیں گے اور 2 حصے جو ہے وہ لڑکے کو دیں گے، ایک ایک لڑکیوں کو اور 2 حصے لڑکے کو دے دیں گے۔ کسی کی 2 لڑکیاں ہیں 2 لڑکے ہیں، تو اب 2 لڑکوں کو 4 لڑکیوں کی جگہ رکھنا ہے، تو گویا 4 ان کے حصے ہو گئے اور 2 لڑکیوں کے 2 حصے، تو کل جائیداد کے 3 حصے کیے جائیں گے، یہ 6 حصے کیے جائیں گے، ان 6 حصوں میں سے لڑکیوں کو ایک ایک حصہ اور 2 لڑکوں کو 2 حصے دے دیے جائیں گے۔ تو لڑکے کو ڈبل ہے اور لڑکی کو سنگل رکھا ہے۔ یہ لڑکی کے لیے سنگل کیوں رکھا ہے؟ اس لیے کہ لڑکی کے ذمے کسی کا خرچہ نہیں ہے اور اس کو یہاں سے بھی حصہ مل رہا ہے، باپ کی وراثت سے بھی حصہ مل رہا ہے، شوہر والی ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا وہاں سے بھی حصہ ملے گا۔ اسی طریقے سے اگر بیٹا ہے اور مال والا ہے، بیٹے کا انتقال ہو گیا وہاں سے بھی، یہ ماں بنی ہے تو ماں کو حصہ ملے گا، تو اس کو ادھر ادھر سے بہت سے حصے ملتے ہیں۔ ایک تو یہ، دوسرا اس کے ذمے خرچہ کسی کا نہیں ہے، اس لیے لڑکی کا حصہ کم ہے اور لڑکے کا حصہ زیادہ ہے، کیونکہ اس کے ذمے خرچے زیادہ ہیں، اس لیے اس کا ڈبل رکھا ہے۔ اسی طریقے سے اس کو یہاں سے مل رہا ہے اور کہیں سے اس کو کم ملتا ہے، تو لڑکی کو ادھر سے بھی مل رہا ہے ادھر سے بھی مل رہا ہے، بہت ساری جگہوں سے ملتا ہے، اس لیے اس کا شریعت نے سنگل حصہ رکھا ہے۔ لیکن ہم یہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، شادی بیاہ کے موقع پر تھوڑا بہت جہیز دے دیا، کہتے بس لڑکی لے گیا اپنا حصہ، شادی پہ خرچ کر دیا، اس کے بعد لڑکیوں کو زمین جائیداد میں حصہ نہیں دیتے ہیں، حالانکہ یہ ان کا حق ہے اور اصل حق لڑکیوں کا۔ للذکر مثل حظ الانثیین، مردوں کے لیے ہے 2 لڑکیوں کے حصے، 2 عورتوں کے حصے کے برابر، یا یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ لڑکے کے لیے ہے 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر۔ اب اگر کسی کی صرف لڑکیاں ہوں، لڑکے نہ ہوں، اور لڑکیاں پھر ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے، ان کو کتنا حصہ ملے گا؟ فَإِن كُنَّ نِسَاءً،
پس اگر صرف عورتیں ہوں یعنی لڑکیاں ہیں، لڑکا ساتھ میں کوئی نہیں ہے، فوق اثنتین، دو یا دو سے زیادہ ہوں، فلہن ثلث ما ترک، تو اب ان کے لیے ہوگا اس مال میں سے 2 حصے ہوں گے، 2 تہائی ہوں گے، ما ترک جو مرنے والے نے چھوڑا، یعنی باپ نے یا ماں نے جو پیچھے مال چھوڑا ہے، زمین جائیداد چھوڑی ہے، اور لڑکیاں ہیں، صرف لڑکا کوئی نہیں ہے، اور لڑکیاں 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں، تو پھر 2 تہائی حصہ لڑکیوں کا ہوگا، 1 تہائی حصہ جو دوسرے رشتہ دار ہیں، بھائی ہے، چچا وغیرہ ہے، یا باپ ہے دوسرے، ان کی طرف جائے گا۔ لیکن اگر یہ لڑکیاں ہیں 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو پھر 2 تہائی حصہ لڑکیوں کا ہوگا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر لڑکی صرف ایک ہے، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اب مرنے والے کی زمین جائیداد مال جو بھی اس نے چھوڑا ہے کل ترکے میں سے لڑکی کا آدھا ہوگا، آدھا لڑکی کا، اور آدھا جو بچ گیا ہے وہ اگر مرنے والے کا باپ ہے اس کی طرف چلا جائے گا، باپ ہے ماں ہے ان کا حصہ نکالا جائے گا، لیکن آدھا جو ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ لڑکی کا ہوگا۔ آج ہم اتنا ہی پڑھتے ہیں کہ اگر لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہیں تو اس صورت میں لڑکے کو ڈبل حصہ ملے گا اور لڑکی کو سنگل ملے گا، اور اگر صرف لڑکیاں ہیں، پھر لڑکیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہیں، تو پھر اس صورت میں 2 تہائی یعنی 2/3 حصے جو ہیں یہ تو لڑکیوں کے لیے ہوں گے، ان کو بانٹ کے دے دیے جائیں گے، اگر 2 ہیں تو دونوں کو 2 تہائی میں سے 1 تہائی دے دیا جائے گا، اگر 4 ہوں گی تو یہی 2 تہائی ان کے درمیان برابر برابر تقسیم کر کے دے دیا جائے گا، اور اگر لڑکی صرف 1 ہے تو پھر کل مال کے 2 حصے کر کے 1 حصہ لڑکی کا ہے اور باقی جو ہوگا وہ دوسرے جو رشتہ دار ہوں گے ان رشتہ داروں کو دے دیا جائے گا۔ آج اتنا ہی یاد رکھتے ہیں، اس سے آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، شریعت کے ہر حکم پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کے حقوق جو ہمارے ذمہ عائد ہوتے ہیں